اس کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے کرامات خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں انشاءاللہ۔ کو ایسی طرف سے اللہ رزق دے گا کہ آپ کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کے خیال و خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ بھئی کہاں سے مجھے روزی۔ اور لوگ تو حیران ہوں گے، لوگ تو ویسے ہی حیران ہوتے ہیں جلدی ہے کہ کدھر سے اتنا امیر بن گیا، بھئی اللہ نے دے دیا۔ اور لوگ خود آ کر دروازہ کٹکھٹائیں گے کہ بھئی یہ پیسے لے لو، خود پیسے آپ کے جیب میں ڈالے گا اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کو جو بھی خیر پہنچتا ہے وہ ہماری طرف سے پہنچتا ہے، ہم کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، رزق کی پریشانی ہے، ہر طرف پریشانی ہے، مہنگائی ہے، چینی نہیں ہے، گھی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، بچوں کے اسکول کے فیس پورے نہیں ہو رہے ہیں، ہر طرف مالی پریشانی۔ انشاءاللہ ایک آسان، انتہائی آسان وظیفہ دیتا ہوں، آیت کا ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسی طرف سے اللہ رزق دے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ لوگ تو حیران ہوں گے، آپ خود بھی حیران ہوں گے کہاں سے رزق آ رہا ہے، کہاں رزق پہنچ رہا ہے۔ لوگ خود آ کر دروازہ کٹکھٹائیں گے کہ بھئی یہ پیسے لے لو، انشاءاللہ خود پیسے آپ کے جیب میں ڈالے گا اللہ کی طرف سے ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کو جو بھی خیر پہنچتا ہے وہ ہماری طرف سے پہنچتا ہے، ہم کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ اس کے ساتھ بھلائی کرو، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ آپ جب اس آیت کا وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت آسان وظیفہ ہے، بہت چھوٹی سی آیت کا حصہ ہے، چند الفاظ ہیں، لیکن یہ سا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہاں سے مجھے مال پہنچ رہا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، ایک تو اجازت نہ مانگا کریں، بار بار میں کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ اجازت عام ہے، کسی کو اجازت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہ مانگا کرے۔ لیکن پھر بھی کمنٹ میں کہتے ہیں، کمنٹ میں لکھتے ہیں یا واٹس ایپ پہ مجھے میسج دیتے ہیں، میسج آتے ہیں کہ ہمیں خصوصی اجازت دو۔ تو بھائی آپ سب کو خصوصی اجازت ہے، بس دو شرطوں کا خیال رکھیں، ایک نماز کی پابندی اور دوسری شرط رزق حلال کی طرف۔ ان دو شرائط کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تیر و ہدف کام کرے گا۔ آپ سب کو اجازت ہے، کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہمیں جو مشکلات آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو اللہ کو راضی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ استغفار کو اپنے معمولات میں رکھیں کہ روزانہ کم از کم 100 بار صبح، 100 بار شام استغفار کیا کریں۔ دوسرا جو وظیفہ میں دیتا ہوں، کسی بھی وقت آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنے۔ درود شریف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ جو بھی درود پڑھنا چاہیں، خواہ درود ابراہیم ہو یا دوسرا کوئی درود ہو، تو اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور بعد میں یوں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ بس اتنا سا پڑھنا ہے 313 بار، 40 روز تک اس پر عمل کریں۔ 40 روز میں جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، 40 روز تو اس کا آخری حد ہے، ورنہ پہلے ہی دن سے انشاءاللہ اثرات شروع ہوں گے، آپ پر رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو ایسی طرف سے اللہ رزق دے گا کہ آپ کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کے خیال و خواب میں بھی نہیں ہوگا
کہ بھئی کہاں سے مجھے روزی، اور لوگ تو حیران ہوں گے، لوگ تو ویسے ہی حیران ہوتے ہیں جلدی ہے، کدھر سے اس کو مال مل گیا، یہ کدھر سے اتنا امیر بن گیا، بھئی اللہ نے دے دیا، اور کدھر سے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مالی پریشانی کو ختم فرمائے گا، آپ کو اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کریں، روزانہ 313 بار اول و آخر درود شریف 11 بار، اور پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاجت کو پورا فرمائے۔ پھر اس کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے کرامات خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا